چھوٹے سے گاؤں نور نگر میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام احسان تھا۔ احسان کے والد ایک درزی تھے اور والدہ ایک سادہ گھریلو خاتون۔ ان کے پاس دولت تو نہیں تھی لیکن دل بہت کشادہ اور محبت سے بڑے ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی احسان کو سکھایا گیا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ احسان کے والد اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا تمہاری نمازیں اور روزے اپنی جگہ، لیکن اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی دکھی کے آنسو پونچھ دیے تو سمجھا تم نے رب کو راضی کر لیا۔ یہ الفاظ احسان کے دل میں نقش ہو گئے۔ احسان روز اسکول جاتا لیکن واپسی پر اپنے وقت کا کچھ حصہ گاؤں کے بزرگوں، بیماروں، یتیم بچوں کے ساتھ گزارتا۔ وہ کبھی کسی کے لیے دوا لینے جاتا، کبھی کسی بوڑھے کی لکڑیاں کاٹ دیتا تو کبھی کسی کے گھر کا چھوٹا موٹا کام کر دیتا۔ گاؤں والے اسے چھوٹا فرشتہ کہتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں سخت بارش ہوئی، ندی میں طوفان آ گئے۔ گاؤں کے کنارے پر رہنے والے کچھ گھر متاثر ہوئے، کئی لوگ بے گھر ہو گئے، لوگ پریشان تھے، بھوکے، بھیگے ہوئے اور غمزدہ۔ ایسے وقت میں احسان نے اپنی جیب خرچ کی ساری رقم نکالی، گلیوں میں پھر کر لوگوں سے مدد مانگی اور کچھ گھنٹوں میں ہی ایک چھوٹا سا کیمپ لگا دیا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ملا کر کھانے اور ادویات کا انتظام کیا۔ اس رات گاؤں کے چوک پر روشنی نہ تھی لیکن احسان کے چھوٹے سے کیمپ میں دیا جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں کئی چہرے مسکرا رہے تھے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک بزرگ فقیر آیا جسے سب بابا جی کہتے تھے۔ وہ چپ چاپ لوگوں کو دیکھتا رہا، احسان کے پاس آیا اور کہا، بیٹا تمہارے جیسے کم لوگ ہوتے ہیں، خدا کچھ مانگتا ہے؟ احسان نے مسکرا کر کہا، بابا جی میں کچھ نہیں مانگتا، اگر اب کچھ ہو جائے اور لوگوں کے دکھ کم ہو جائیں تو یہی میرے لیے کافی۔ بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہی، یاد رکھ خدمت خلق وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی جلتا ہے، اس کی روشنی دور تک جاتی ہے چاہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وقت گزرتا گیا، احسان بڑا ہوتا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ملازمت کی بجائے گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا فلائی مرکز بنا لیا جس کا نام خدمت خلق سینٹر رکھا۔ یہاں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ تھا، بیماروں کے لیے دعا، بچوں کے لیے تعلیم، بیواؤں کے لیے راشن اور بزرگوں کے لیے عزت۔ شروع میں لوگ اس کی ہمت کو سراہتے لیکن کچھ لوگ طنز بھی کرتے، کیا ملے گا تمہیں اس سب سے، نہ دولت نہ شہرت۔ احسان صرف مسکرا دیتا اور کہتا، جب کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا مجھے سلام کر رہی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیلی۔ گاؤں کے قریب ایک بڑا صنعت کار فیکٹری لگانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کئی گھر خالی کروائے جا رہے ہیں۔ لوگ گھبرا گئے، غریبوں کے سر پر چھت چھین جانے کا خدشہ تھا۔ احسان نے آواز اٹھائی، اس نے اخبار، عدالت اور مقامی انتظامیہ سے رجوع کیا، دن رات محنت کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، مظاہرے کیے اور آخرکار کئی مہینوں کی کوشش کے بعد گاؤں کے لوگوں کو ان کے گھر بچانے میں کامیاب حاصل ہوئے۔ اب وہ صرف گاؤں کا خادم نہیں رہا، وہ ایک رہنما بن گیا۔ لوگ اب اسے عزت سے استاد احسان کہنے لگے۔ ایک دن وہی بابا جی دوبارہ گاؤں آئے، احسان کو دیکھا، گلے لگایا اور کہا، بیٹا تو وہ چراغ بن گیا ہے جس کی روشنی بہت دور تک پھیل چکی ہے۔ خدمت خلق صرف نیکی نہیں، یہ زندگی کا وہ مقصد ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، تو ان میں سے ایک ہے۔ احسان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے کہا، بابا جی اگر میں نے کسی کا دکھ کم کیا تو یہ میرے والدین کی تربیت ہے اور رب کی مہربانی ہے۔